وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجوید کلاس قرآن مجید میں آج 15واں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ اس سے پہلے جو بھی ناظرین ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس لیے کہ اگر ویڈیو پورا نہیں دیکھیں گے تو قواعد سمجھ میں نہیں آئیں گے اور جس کی بنا پر قرآن مجید کو صحیح پڑھ پانا ایک بہت مشکل کام رہے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آج کے سبق کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز میں سماعت کریں، اس لیے کہ بڑا خاص آج کا قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ ہے وقف کا قاعدہ۔ اس لیے کہ تجوید میں وقف کی بڑی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والا اگر وقف صحیح نہیں کرے گا تو جس کی بنا پر بھی مسئلے اس انداز میں بگڑ جائیں گے، اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے وقف صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی معنی بگڑ جائیں گے اور اس کی نماز میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ لہٰذا اب بغیر کسی تاخیر کے ہم وقف کے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے اور رکنے کو۔ اب ٹھہرنا اور رکنا قرآن مجید میں اس انداز میں ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک بار میں ہم ایک پورا صفحہ یا ایک پارہ اگر ایسا نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ایک لائن پر کم از کم ہمیں سانس کی ضرورت پڑے گی، اور جب سانس لینے کی ضرورت پڑے گی تو آواز بھی رکے گی اور سانس بھی ٹوٹے گی، تو ایسی صورت میں ہم کیا پڑھیں، کس انداز میں رکیں اور کس انداز میں پڑھیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم رک رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں رکنا ہی اس جگہ ہے جہاں پر یا تو آیت کریمہ کا نشان گول دائرہ ہو، یا پھر میم بنا ہوا ہو، یا پھر جیم بنا ہوا ہو، یا پھر قاف وغیرہ بنے ہوئے ہوں جو آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتیں نظر آتی ہیں۔ ان وقف کی علامتوں کو ترجیح دیں کہ جب بھی وقف کریں تو ان علامات وقف پر کریں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی وقف کی علامت تک نہیں پہنچ پاتا کہ جس کی بنا پر اسے وقف کر دینا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر علامت وقف نہیں ہے اور ہمیں وقف کی سخت ضرورت پیش آ رہی ہے تو جملے کا آخری حرف وہ حرف ہے جس پر آپ کو وقف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس پر آپ وقف کر دے رہے ہیں جہاں پر وقف کی علامت نہیں ہے تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پیچھے سے ایک دو جملہ پیچھے سے آپ پھر پڑھنا شروع کریں، ایسے ہی اس کے آگے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ گول دائرہ یہ وقف کی علامت ہے، تو اب اس پر وقف ہم کریں گے تو وقف ہوگا کس پر؟ جملے کے آخری حرف پر۔ تو اب اس آخری حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حرکت کون سی ہے، اس لیے کہ اب ہم حرکتوں کو دیکھیں۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش، یہ 5 حرکتیں، اور ایک ہے 2 زبر، تو گویا کہ ٹوٹل یہ 6 حرکتیں ہیں۔ ان 6 حرکتوں میں سے ان 5 حرفیں زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش، ان 5 حرکتوں کا ایک قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اس آخری حرف پر ان حرکتوں میں سے جو بھی حرکت آئے گی تو اس حرف کو ساکن پڑھیں گے، یعنی کیا کریں گے، اس کو جزم دے دیں گے اور پیچھے والے حرف سے ملا کر وہاں پر رک جائیں گے۔ جیسا مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین، لیکن ہم عالمین نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، مین، یعنی میم یا نون زیر مین، اس انداز میں پڑھ کر یہاں پر رکیں گے۔ اور اگر زیر ہوگا تب بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، پیش آخری حرف پر ہوگا تبھی بھی اسی انداز میں پڑھیں گے، اور اگر 2 زیر اور 2 پیش ہوں گے تب بھی وہ 2 زیر اور 2 پیش نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ اس آخری حرف کو جزم دے کر سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ لہٰذا اس کو ان 5 حرکتوں کے حساب سے جس آخری حرف پر وہ حرکت تھی اس کو رکنے کا یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اب آخری 2 زبر والا بچ گیا تھا، 2 زبر اگر آخری حرف پر ہو تو وہاں پر کیسے پڑھیں؟ تو وہاں پر ہمیں اس انداز میں پڑھنا ہے کہ جب ہم وہاں پر رک رہے ہیں تو اس حرف
پر جب وقف کریں گے 2 زبر والے حرف پر تو 1 زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے آخری حرف ہے احدن، حمزہ زبر ہا زبر احد، دال 2 زبر دن۔ اگر دال 2 زبر دن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے احدا، دن بھی نہیں اور احد بھی نہیں، بلکہ کیا پڑھیں گے احدا، حمزہ زبر ہا زبر احد، دال الف زبر دا، کیا ہوگا وہ احدا۔ اب اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقف جب ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہی سے اس پر کیا ہوتا ہے، جزم ہی ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے جزم ہے تو ہمیں جو ہے جس انداز میں وہ لکھا ہوا ہے اسی انداز میں اس کو پڑھ کر آواز اور سانس کو توڑ دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری حرف جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو وہ جو ہے حرف مد ہوتا ہے، جیسا کہ قالو، جب ہم قالو پہ وقف کریں گے تو جیسا اس کو اصل میں پڑھتے ہیں بغیر وقف کے اسی انداز میں اس کو پڑھیں گے، اس لیے کہ حرف مدہ یہ کٹتا نہیں اور اس پر وقف کرنے کی وجہ سے الگ سے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حروف مدہ پر وقف کریں گے تو اس کو پورا پڑھ کر ہی وقف کریں گے۔ اب اس کے بعد اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گولتا ہوتا ہے، میں نے گولتا کے بارے میں اپنے پچھلے ویڈیوز وغیرہ میں بتایا تھا۔ اگر گولتا اگر ہمارے سامنے آ گیا جس پر ہمیں وقف کرنا ہے، وہ حرف آخری جملے کا ہے اور وہ ہے گولتا، تو جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ یعنی جزم والی ہا اس کو پڑھ کر وقف کریں گے، وہ جزم والی ہا بن جاتی ہے وقف کی حالت میں۔ تو گول تا پر اچھی توجہ دیں۔ تا 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں لمبی تا اور ایک کو کہتے ہیں گول تا۔ یہ گول تا گول ہا کی جیسی ہوتی، چھوٹی والی ہا کی جیسی، تو اب جب اس پر وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ یعنی جزم والی گول ہا ہی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے جاریتن، جیم الف زبر جا را زر ری جاری، یا زبر یا جاریہ، تا دو پیشتن، جاریتن۔ جب ہم جاریتن پر وقف کر رہے ہیں تو یہ جو تن ہے تا دو پیشتن، اب اس کی حرکت بھی چلی جائے گی اور حرف بھی بدل جائے گا۔ جاریتن جا کے ہو جائے گا جاریہ، خاشیتن سے ہو جائے خاشیہ، لاغیتن سے ہو جائے گا لاغیہ۔ تو اس انداز میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، وقف کے قاعدے میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ حضرات کو وقف کے تعلق سے کچھ چیزیں پوچھنی ہوں، کچھ آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوں تو کمنٹ میں جو ہے ہمیں اس تعلق سے سوال کریں اور ہمیں پوچھیں کہ کس انداز میں اور کہاں پر ہمیں وقف کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔